اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ بہتری چاہتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ لیکن ایک سوال جو ہمیشہ انسان کو کھٹکتا رہتا ہے کہ اللہ ہمیں مصیبت میں ڈالتا کیوں ہے؟ یہ سوال عموماً لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، کیوں اللہ مصیبت میں ڈالتا ہے؟ اس کی میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، کیونکہ مثالوں سے بات سمجھنا آسان ہوتی ہے۔ دیکھیں، میں ایک دوست کے گھر گیا اور کہا، بھائی دیکھو میرا بڑا تنگی اور مصیبت کا معاملہ ہے۔ میں نے جیب سے ایک سونے کا ٹکڑا نکالا اور کہا، بھائی اگر تم مجھ سے یہ لے لو، بازار میں اس کی مناسب قیمت ہے، تم مجھ سے یہ لے لو اور اس کے بدلے مجھے پیسے دے دو، مجھے اس کی ضرورت ہے، یہ سونا ہے۔ کوئی جتنا مرضی اعتبار کرتا ہو وہ کہے گا، بھائی بات تو ساری ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو جانچ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ آپ اتنی دیر سے مجھے جانتے ہیں پھر بھی اعتماد نہیں ہے۔ بھائی اعتماد تو ہے، لیکن اگر یہ جانچ لے تو اس میں اطمینان ہو جائے گا۔ کیا مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، صرف تسلی ہو جائے گی۔ تو یہاں جو جانچ لینے کی بات ہوئی، یہ کس لیے؟ صداقت کے لیے، سچائی کے لیے کہ جو چیز میں دے رہا ہوں وہ سونا ہی ہے، صرف اسی لیے جانچ ضروری ہے۔ تو اب سوچیں کہ جب میں کہتا ہوں میں ایمان لایا ہوں تو اللہ کیا کرتا ہے پھر؟ اچھا ایمان لائے ہو، چلو پھر آزماؤ اس کو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جتنا ایمان کسی کا بلند ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ افسوس ہماری عقلوں پر جن کو اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ پہلے دن تو صحیح چل رہے تھے، اب بھگتو۔ ارے لوگو، وہ تو آزمائش ہے اس کی، وہ تو چلا اپنے معاملے میں، اب تو وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ اسی لیے تو انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ تکلیفیں اس دنیا میں آئیں، اور خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی۔ اس کے بعد صحابہ، پھر تابعین، اور اس کے بعد جتنے بلند ایمان والے لوگ گزرے، اتنی زیادہ تکلیفیں اور مشقتیں انہوں نے اٹھائیں۔ اللہ تعالی جب کسی انسان کی خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اس کو مصیبت میں ڈال کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کی سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالی انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو اتنا سخت آزمایا کہ ان میں سے کچھ کہنے لگے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اتنا سخت آزماتا ہے اللہ ان لوگوں کو
جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی انسان کو جاننا چاہتا ہے، اس کے ساتھ اچھا خیر کرنا چاہتا ہے تو اس کو آزماتا ہے، اس کو مصیبت میں ملوث کرتا ہے تاکہ جانچے کہ وہ اپنے دعوے میں کتنا پکا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کہتا ہے چلو اس کو حالات سے آزما کر دیکھو، مال سے آزما کر دیکھو، اس کی روٹی روزی میں کمی کر کے آزما کے دیکھو، اس کے جسم میں اس کو آزما کر دیکھو کہ کیا یہ پورا اترتا ہے اپنے دعوے پر۔ اور یاد رکھیں جتنا بلند ایمان ہوگا آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا اجر۔ اللہ تعالی جن لوگوں سے محبت کرتا ہے انہیں آزماتا ہے، جو راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا اجر۔ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے ہی مصیبت میں ڈالتا ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام سے محبت کرتا ہے مصیبت دے کر دیکھتا ہے، صحابہ سے اور ایمان والوں سے تو مصیبت میں ڈال کر دیکھتا ہے۔ اور پھر اگر وہ بندہ راضی ہو گیا کہ اللہ نے چاہا تو یہ مصیبت آ گئی، بس میں اس پر صبر کرتا ہوں، تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور اگر ناراضگی کا اظہار کیا کہ مصیبت ہمارے پاس کیوں آئی، فلاں کے پاس کیوں نہیں آئی، اس طرح کے کلمات کہے گا تو پھر اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ترمذی کی ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی نفس، مال اور اولاد میں آزمائش ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتے۔ اللہ مومن کو اس کے مال، اولاد اور جان سے مسلسل آزماتا رہتا ہے، اور آزمائش کے بدلے اسے اجر دیتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب اللہ کے پاس مومن جاتا ہے تو اس کے ذمے کوئی گناہ بچتا ہی نہیں ہے، وہ سب آزمائش میں دھل جاتے ہیں۔ اور یہ بات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے۔ حدیث میں ہے، حتیٰ کہ مومن کو کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اللہ اسے اس کا بدلہ دیتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی بندہ کسی جھاڑ کے پاس گیا اور اس کو ہلایا تو اس کے پتے جھڑتے ہیں، سوکھا جھاڑ تھا۔ فرمایا ایسے گناہ جڑتے ہیں اس شخص کے جو کسی بخار میں مبتلا ہو، یعنی جب کوئی بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر مصیبت میں ہم صبر کرتے ہیں تو ہر آنے والی مصیبت ہمیں اجر دیتی ہے۔ صبر کرنا ہے، بغیر صبر کیے اجر نہیں ملے گا۔ پیارے دوستو، دین کی بات کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر بات اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔